بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد موطن حجیت الامارات قد اشرنا فی مبحث الاجزاء الجزء الثانی صفحہ 219 الى ان جعل الطرق والامارات یکون فی فرض التمکن من تحصیل العلم واحلنا بیانہ الى محلہ وهذا هو محلہ. فنقول موضوع بحث جو ہے وہ حجیت امارات کا موطن کیا ہے، موضع کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے. یعنی وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر امارات جو ہے وہ حجت ہوتی ہے. کیوں یہ اس لیے مطلب ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ضمن میں علماء کے درمیان جو ہے اختلاف ہے اصولیوں میں کہ مطلب کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر امارات جو ہے وہ حجت ہے. ٹھیک ہے. مصنف نے کہا کہ ہم نے جب یہ کہا کہ امارات پر عمل کرنا اور امارات کی حجیت ہمارے نزدیک ثابت ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ امارات پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم کون سے امارے پہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ظنون یا امارے پہ جو عمل کرتے ہیں تو ہم الظن بما هو الظن کے اوپر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جس امارے کی حجیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ امارہ ہے یا وہ ظن ہے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. یہ بات مطلب مصنف نے اس سے پہلے کہی تھی. تو اسی بات کو معیار بنا کر آج مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے نزدیک امارہ کی حجیت کا معیار یہ ہے کہ وہ امارے کو ہم حجیت مانتے ہیں کہ جس کے اوپر دلیل قطعی، دلیل یقینی دلالت کرے، پھر کہہ رہے ہیں پھر ہمارے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے انسداد باب علم ہو یا انفتاح باب علم ہو، تمام حالتوں میں کیا ہے، ہمارا جو حجت ہے. واضح ہے. تو یہ موطن حجیت امارات اسی کی طرف اشارہ ہے کیا کہ دراصل یہاں علماء میں فقہا میں اختلاف ہے. بعض اصولی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطلقاً حجت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اگر انفتاح باب علم ہے، اور یہ انفتاح کیا ہے، انسداد کیا ہے، اس سے پہلے ہم مطلب تھوڑا بہت اشارہ اس بات پہ کر چکے ہیں، ہے نا. لفظ سے سمجھیے، انفتاح باب علم یعنی باب علم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انسداد باب علم یعنی باب علم جو کیا ہے، مغلق بند ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے کہ تو بعض لوگوں نے کیا کہا، موطن حجیت امارات میں یہ کہا کہ امارہ کے اوپر عمل کرنا اس وقت صحیح ہے، اس وقت حجت ہے امارے کا اس کرنا کہ جب انسداد باب علم، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ مکلف کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی امام موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن و روایات کی کوئی آیتیں یا کوئی حدیث جو ہے موجود نہیں ہے، یا پھر حدیث متواتر موجود نہیں ہے کہ جس سے مسئلے کو عکس کر سکے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسئلے کو عکس کرے، تو کیسے عکس کرے گا؟ تو کہا کہ انسداد باب علم کی صورت میں اپنے ظن کے اوپر عمل کرے گا. تو بعض لوگوں نے کیا کہا، مختص کیا ہے حجیت امارات کو انسداد باب علم سے. واضح. مصنف نے یہ کہا کہ جب تک ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امارہ ہمارے نزدیک حجت ہے اور وہ امارہ حجت ہے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی ہے، تو پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے انفتاح باب علم ہو یا انسداد باب علم. یعنی کیا مطلب، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ انفتاح باب علم کیا مطلب، یعنی حتیٰ اگر کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ امام موجود ہیں، وہ چاہے تو جا کر امام سے سوال کر سکتا ہے، اور امام اگر کسی مسئلے کا جواب دیں گے تو ظاہر بات وہ حکم واقعی ہے، اس کا علم ہو جائے گا. اور امارے پہ عمل کرے گا تو اس میں واقعی کا علم نہیں ہوگا، ہے نا، چونکہ ظن پہ عمل کر رہا ہے. لیکن ایسے ظن کے اوپر کہ جس کو دلیل قطعی موجود ہے. تو یہ انفتاح باب علم کی صورت میں کیا ہوا ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ کوئی قادر ہے امام سے جا کر سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے، چاہے تو جا کر امام سے سوال کر لے، یا پھر جو کیا ہے، چاہے تو وہ اپنے ظن کے مطابق عمل کر سکتا ہے. بات واضح ہے. تو یہ ہے انفتاح باب علم کی صورت میں کیا کرنا، حجیت امارات کا کے ثبوت کا اعتقاد رکھنا. مصنف نے کہا کہ ہمارے نزدیک مطلقاً حجیت امارات ثابت ہے. بات واضح ہے. ان کے برخلاف جنہوں نے اس مسئلے کو مختص کیا انسداد باب علم سے. یہ ایک بات. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ آخر یہ مطلب اب جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفتاح باب علم کی صورت میں بھی ہم ظن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ہمارے کو عمل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انفتاح باب علم ہے، انسان چاہے تو حکم واقعی کا کو اخذ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ باب امارہ کو کھول رہے ہیں، باب ظن کو اس کے لیے کھول رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کیا ہے 100% علم حاصل کرنے کا وہ ہے ذریعہ ہے، یعنی امام سے سوال کر لے گا انسان،
اور دوسری طرف کیا ہے زن کے اوپر عمل کرنا ہے جس میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے، گرچہ دلیل قطعی کیوں نہ ہو لیکن احتمال خلاف تو ہے. تو اس پر اعتراض یہ کیا گیا اور اس کو خود مصنف نے کہا کہ یہ سوال محرج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا سوال ہے جو انسان کو حرج میں ڈال دیتا ہے. یعنی اتنا آسان اس میں نہیں، اس وجہ سے یعنی پوری بحث کی گئی ہے کہ کس طریقے سے انفتاح باب علم کی صورت میں بھی ہم زن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ہم ہمارے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے کئی طریقوں سے الگ الگ طریقے سے اس سوال کا جواب دیا. اور یہ سوال آسان سوال نہیں بلکہ یہ سوال محرج ہے کہ کس طریقے سے. کیوں؟ دیکھیے حرج کیسے لازم آ رہا ہے. حرج اس طریقے سے لازم آ رہا ہے کہ ایک طرف اس کو 100% حکم واقعی کا علم ہو جائے گا اور اگر ہمارا اور زن کے اوپر عمل کرے گا تو اس میں کیا ہے احتمال خلاف پایا جاتا ہے. جب احتمال خلاف پایا تو مطلب کیا ہے کہ اگر شارع کہتا ہے، آپ نے کہا کہ ہم اس ہمارے پہ عمل کرتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے کو شارع نے کہا ہے، تو مطلب کیا ہے گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شارع کیا کہہ رہا ہے؟ شارع تفویت مصلحت کا حکم دے رہا ہے. یا پھر اس کو دوسری عبارت یہ کہہ سکتے ہیں یعنی القاء فی المفسدہ کا حکم دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان زن کے اوپر عمل کرے گا تو اس میں دو جہتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ 10% 5% ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، لیکن یہ تو ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ باب علم کے ہوتے ہوئے آپ اگر اس کو زن پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اگر وہ غلطی کر گیا تو مطلب کیا ہے کہ القاء فی المفسدہ میں چلا گیا. ہاں، یا پھر جو مصلحت تھی 100% وہ 5% ہی صحیح وہ تو چھوٹ رہی ہے، تو کیا ہے وہ القاء فی المفسدہ اور کیا ہے یعنی اس کے مصلحت تفویت المصلحہ لازم آ رہا ہے، چاہے وہ 5% ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اعتراض ہے کہ جس کو کہا کہ اس سوال کو سوال محرج کہا گیا ہے. مصنف نے کہا اس کا جواب علماء نے کئی طریقوں سے ذکر کیا ہے. بہرحال مصنف کا نظریہ اس باب میں کیا ہے کہ ہم مطلقاً حجیت امارہ کے قائل ہیں. اس کے بعد ان کی ایک بات ہے کہ حجیت امارہ کے ثابت کرنے کی حجیت امارہ کے دلیل کے طور پر صاحب معالم کا ایک قول ہے، اس کو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ صاحب معالم نے امارہ کی حجیت پہ دلیل دی ہے. کیا دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ حجیت امارہ کی دلیل جب ان سے پوچھی گئی تو اپنی کتاب معلوم الدین وہ کہتے ہیں کہ حجیت امارہ حجت ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ انسداد باب علم، انسداد باب علم یہ دلیل ہے کس بات کے اوپر کہ ہمارا حجت ہے. اور یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے کہ کیسے انسداد باب علم حجت ہمارا کی دلیل ہے. سمجھ رہے کیسے؟ تاکہ بھائی اس کے پاس چارہ نہیں ہے کوئی. جب ان سے باب علم منسد ہے تو اس کو اور کوئی چارہ نہیں، بس کیا ہے کہ سوائے اپنے زن کے اوپر عمل کرے. ٹھیک ہے، یہ صاحب معالم ہے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف نے کہا کہ اگر ہم آپ کی دلیل کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ اخص من المدعا ہے. اس دلیل کو مصنف نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دلیل پر اعتراض کیا آتا ہے کہ آپ کی دلیل اخص من المدعا ہے. مطلب کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم حجیت امارہ کو دونوں صورتوں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، انفتاح کی صورت میں بھی اور انسداد کی صورت میں بھی. اور آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف انسداد کی صورت میں. چنانچہ آپ کی جو دلیل ہے وہ اخص من المدعا ہے. واضح انشاءاللہ؟ ہاں، ایک اور دلیل ہے جو حجیت امارہ پہ دی جاتی ہے جس کو مصنف نے کہا کہ یہ دلیل صحیح ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ اس پہ کہا کہ ہاں حجیت امارہ کے اوپر انسداد باب علم دلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہا کہ انسداد صغیر جو ہے وہ دلیل ہے. اب یہاں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ انسداد صغیر کسے کہتے ہیں، انسداد کبیر کسے کہتے ہیں. مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسداد صغیر کیا نام سے واضح ہے کہ انسداد ہے لیکن چھوٹا انسداد ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ 4 ہیں، ہے نا. تو انسداد صغیر کیا ہے؟ انسداد صغیر یہ ہے کہ 4 میں سے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں، یعنی اجماع، عقل اور ظواہر قرآن مجید. ٹھیک ہے، یہ 3 راستے جو ہیں کیا ہے کھلے ہوئے ہیں کہ جن سے ہم چاہیں تو علم حاصل کر سکتے ہیں. ہاں ایک راستہ بند ہے، وہ کیا؟ سنت کا راستہ. ٹھیک ہے، تو اگر اس طریقے کا انسداد ہو کہ جہاں پر 3 راستے کھلے ہوئے ہوں سوائے سنت کے، تو اس طرح کے انسداد کو ہم انسداد صغیر کہتے ہیں. اسی کے برعکس جو کیا انسداد کبیر ہے کہ جہاں پر یعنی علم حاصل کرنے کے تمام ذرائع جو کیا ہوں بند ہوں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ انسداد کبیر کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ حجیت امارہ کے اوپر جو دلیل ہے وہ انسداد صغیر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان پر جو کیا ہے انفتاح وہ والا اعتراض نہیں آئے گا، اخص من المدعا والا. تو اس کو مسلم نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل ہو ہماری بات کے اوپر.
پھر اس کے بعد انہوں نے فرق بتایا انسداد کبیر اور صغیر میں، وہ تو ابھی بتا دی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. پھر ظن خاص ہے ظن مطلق، جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کو تطبیق کریں گے. عبارت دیکھیے، فرمانے قد اشرنا فی مبحث الاجزاء الى ان جعل الطرق والامارات یکون فی فرض التمکن من تحصیل العلم. سمجھ کریں کہ جب ہم جزء ثانی میں جب ہم نے اجزاء کی بحث کی تھی تو اجزاء میں ہم نے وہاں پہ مبحث اجزاء میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ امارہ، ٹھیک ہے، کی جو حجیت ہے اور امارہ کا طریق ہونا یعنی کیا مطلب موصل الی الواقع ہونا. کہہ رہے یہ کیا ہے، حتیٰ کہ یہ انفتاح باب علم میں بھی یہ حجت ہے. یعنی ہمارا طریق الی الواقع ہے حتیٰ کہ انفتاح باب علم کی صورت ہی کیوں نہ ہو. یعنی تحصیل علم کا کیا ہوتا ہے، یعنی انسان چاہے تو علم حاصل کر سکتا ہے، امام موجود ہے، چاہے تو جا کر 1 گھنٹہ سفر کر کے جا کے امام سے حکم واقعی کو سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جاتا اور زرارہ اپنے یہاں آئے ہوئے ہیں مسجد میں، ان سے بیٹھ کر سوال کر لے رہا ہے، ان سے پوچھ لے رہا ہے. واضح ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ایسا اگر کوئی چاہے تو وہ کر سکتا ہے، انفتاح باب علم کی صورت میں بھی ایسا کر سکتا ہے. اور ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم اس کا اور یہ کیسے ممکن ہے، اس بات کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. کہہ رہے یہ وقت آ گیا ہے جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کے وفا کا. چنانچہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ان غرضنا من ذلك القول هو اننا اذ نقول، کہہ رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا حجت ہے حتیٰ کہ انفتاح باب علم کی صورت میں، تحصیل علم کی صورت میں بھی، تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان امارت حجت کا خبر الواحد. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا طریق الواقع ہے، مطلب کیا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے جس طریقے سے خبر واحد حجت ہے. ان ہمارا حجت کا خبر الواحد، گویا کہ خبر واحد بھی ہمارا میں سے ایک ہے. تو اس مثال دے رہے ہیں کہ ہمارا حجت نہیں کیا مطلب، یعنی گویا کہ خبر واحد گویا کہ حجت ہے. فإنما، تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے، کہ فإنما نعنی ان تلک الامارۃ مجعولۃ حجۃ مطلقہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے، مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ یہ ہمارا حجت ہے مطلقاً. مطلقاً یہ کیا مطلب، اس کی تفسیر کر رہے ہیں مطلقاً کی، اے انہا فی نفسها حجت معقت ان نظر ان کون الشخص الذي قامت عنده تلك الامارہ متمکنا من تحصیل العلم بالواقع او غیر متمکنا منه. یہ مطلقاً کی تشریح یعنی کیا مطلب، ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے، یعنی کیا مطلب، حجت مطلقاً ہے، یعنی چاہے وہ شخص کے جو امارہ کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ متمکن ہو علم کے حاصل کرنے کے اوپر یا متمکن نہ ہو. یا اسی کو دوسرے باب میں جیسا ہم نے کہا کیا متمکن ہو علم حاصل کرنے میں، کیا مطلب انفتاح باب علم کی صورت ہو یا متمکن نہ یعنی انسداد کی صورت ہو. دونوں صورتوں میں چاہے تو انسان ہمارے کے اوپر عمل کر سکتا ہے. حجت ہے یعنی کیا مطلب، یعنی اس کو چاہے تو ہمارے پہ عمل کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. فہیا حجت، ہیا کسی میں کہاں پلٹے گی، تو ہمارا جو ہے حجت ہے، یجوز الرجوع الیہا کسی میں کہاں پلٹے گی، ہاں الل ہمارا لتحصیل الاحکام مطلقاً، احکام کو کیا کرے وہ حاصل کر لے مطلقاً. مطلقاً خود یہ تشریح، حتی فی موت یمکن فیہا یحصل القطع بالحکم لمن قامت عنده الامارہ. ہاں حتیٰ کہ اس موقع پر بھی وہ چاہے تو ہمارا پہ عمل کر سکتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے احکام حکم کے حاصل کرنے، حکم واقعی کے حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، یعنی انفتاح کی صورت میں بھی چاہے تو وہ ہمارے کے اوپر عمل کر سکتا ہے. اے کان باب العلم بالنسبت الیہ مفتوح، خود نے ذکر کر دیا. یعنی کیا، کہاں پر انسان قطعی طور پر حکم حاصل کرنے پر قادر ہوتا ہے، جب انفتاح باب علم کی صورت ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. خود مثال دے رہے ہیں اس کی مثال سنی. فمثلا اذا قلنا بحجیت خبر الواحد، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اور یہ کیا ایک ہمارا کی ایک قسم ہے، فإنا نقول أنه حجة حتى في زمان يسع المكلف أن يرجع إلى المعصوم راسا. تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حتیٰ اس وقت بھی حجت ہے، ایسے زمانے میں بھی حجت ہے کہ جس زمانے میں مکلف اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو معصوم سے راسن یعنی مشافہتاً چاہے تو جا کر وہ سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ چاہے تو جا کر معصوم سے مسئلے کا کیا حکم ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ جائے اور خبر واحد کے اوپر زرارہ سے، محمد بن مسلم سے سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. فَيَأْخُذُ الْحُكْمَ مِنْهُ مُشَافَهَةً عَلَى سَبِيلِ الْيَقِينِ. تو جب معصوم کے پاس جائے گا تو کیا کرے گا، مشافہتاً معصوم سے جو حکم واقعی ہے علی سبیل الیقین اسے حاصل کر لے گا.
فإنه في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة يجوز للمؤيد أن يرجع إليه. ہاں اب اس صورت میں بھی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی کہ جب اس کے لیے امام کی طرف مراجعہ کرنا، معصوم کی طرف مراجعہ کرنا جائز ہے، یعنی وہ چاہے تو جا سکتا ہے، معصوم کے اوپر قادر ہے، اس صورت میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. تو مطلب کیا ہے؟ فإنه في هذا الحال لو كان خبر، تو خیر اگر اس حال میں بھی ہم کہیں گے کہ خبر واحد حجت ہے تو مطلب کیا ہے کہ یجوز للمکلف ان یرجع الیہ کی کہاں پلٹے گی؟ جی احسن. تو ہاں تو اس وقت جائز ہے مکلف کے لیے کہ وہ خبر واحد پر رجوع کرے. دیکھیے جبکہ وسعت ہے اس کے پاس، چاہے تو معصوم سے مسئلے کا حکم حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خبر واحد پر عمل کرے. ولا یجب علیہ ان یرجع الی المعصوم، اور اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، معصوم کی طرف رجوع کرے. دیکھیے جملے پہ غور کیجیے، کہہ رہے واجب نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی گویا کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو خبر واحد پر عمل کر لے، چاہے تو جا کر امام سے پوچھ لے. لیکن اگر یہی ہم اس کے برعکس یہ کہیں کہ نہیں، اگر قادر ہے معصوم سے پوچھنے پر تو چاہیے کہ وہ جا کر معصوم سے پوچھے، واجب اس پر یہ ہے، تو پھر وہ خبر واحد پر عمل نہیں کر سکتا. وعلی ھذا فلا یکون موطن حجیۃ الامارہ امارات فی خصوص مورد تعذر. ٹھیک ہے، تعذر حصول علم و امتناع. ہاں بس اس بنا پر جب ہم نے یہ کہا کہ امارہ کی حجیت جو ہے وہ مطلقاً ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک اس کے مقابل میں جو نظریہ ہے، جنہوں نے کیا کہا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا حجت ہے کب؟ جب باب علم یا باب علمی جو کیا منصب ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب باب علم یا باب علمی پر انسان قادر نہ ہو. ابھی باب علم کیا ہے، باب علمی کیا ہے، واضح انشاءاللہ. باب علم اسے کہتے ہیں یعنی جب یقینی طور پر علم حاصل کرنے کا مسئلہ. ٹھیک ہے، باب علمی یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ظنون معتبرہ کے اوپر انسان عمل نہ کر سکتا ہے تب، یعنی انسداد کی صورت میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تب ہمارا حجت ہے. اب دیکھیے وَعَلَىٰ هَٰذَا فَلَا يَكُونُ مَوْطِنُ حُجِّيَةِ الْأَمَارَةِ. دیکھیے یہ ہماری ہیڈنگ ہے، کیا ہے؟ موطن حجیت الامارہ. تو موطن اگر یہ بات تو موطن حجیہ امارہ عند المصنف کیا ہے؟ کہا مطلقاً ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں نے کیا کہا کہ موطن حجیت امارہ کیا ہے؟ فی خصوص مورد تعذر حصول و امتناع. اور دو صورتوں میں، یا تو علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ معذور ہے انسان، یعنی کیا مطلب بہت زیادہ زحمت ہے. ٹھیک ہے، انسان چاہے تو معصوم گھر سے مدینے میں ہے، چاہے تو عراق سے جا کر سفر، لیکن اتنی گرمی میں ہے نا، معذور ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا، جو بوڑھے ہیں نہیں کر سکتے، بچے ہیں نہیں کر سکتے، ہے نا. تو یا تو تعذر ہے، معذور ہے انسان نہیں جا کے علم کو حاصل کر سکتا ہے، یا اور امتناع یہ اصل اس کے لیے ممتنع ہے، نہیں جا سکتا. جیسے آج کے دور میں امام معصوم جو ہے ظاہراً پردہ غیبت میں، ٹھیک ہے، مشکل ہے. اے لیسا فی خصوص، دیکھیں اسی کو بدل دیا، کسی عبارت کو کیا، یعنی لیسا فی خصوص مورد سبب علم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حجیت موطن حجیت ہمارا صرف کیا ہے؟ مختص نہیں ہے کس سے؟ مورد سبب علم سے. جبکہ یہ ایک قول ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا حجت ہے صرف کب؟ جب انسداد باب علم کی صورت ہو. بل عام من ذلک، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے عام ہے، یعنی انسداد اور انفتاح دونوں کو شامل. فیشمل حتی موطن تمکن من تحصیل علم و انفتاح باب علم. بلکہ مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ موطن حجت ہمارا جو کیا ہے؟ عام ہے، یعنی خصوص انسداد کو بھی شامل ہے اور انفتاح کو بھی شامل ہے. حتی موطن تمکن من تحصیل، کہ وہ چاہے تو علم پر حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی چاہے تو زرارت سے مثلا سوال کر سکتا ہے، خبر واحد پر عمل کر سکتا ہے. باب علم منفتح ہے، پھر بھی چاہے تو وہ ہمارا کے اوپر عمل کر سکتا ہے. نعم، ہاں ایک صورت ہے جس کو انہوں نے استثناء کیا اس حکم سے، وہ کیا؟ نعم مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضوع للرجوع الى الامارہ. ہاں ایک صورت ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو علم حاصل ہو جائے فعلا، مثلا مثال کے طور پر کہ جمعے کے دن، ٹھیک ہے، آپ کو یقین دلیل قطعی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز ہی واجب ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو فعلاً آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا، علم حاصل ہو گیا، حصول علم نہیں، آپ کو قطع حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز واجب نہیں بلکہ ظہر کی نماز واجب ہے. اب امارہ آئی اور حجت خبر واحد، اس نے آ کر کیا بتایا یہ کہ جمعے کے دن کیا ہے؟ جو ظہر کی نماز نہیں بلکہ جمعے کی نماز واجب ہے. تو اس صورت میں آپ کس پر عمل کریں گے؟ صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو قطعاً فعلاً جو ہے وہ آپ کو یقین ہو گیا ہے، مسئلے کا علم حاصل ہو گیا ہے، چنانچہ علم کے ہوتے ہوئے آپ پھر ظن کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو اس صورت میں آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، جمعہ آپ کو واجب نہیں ہوگا. دیکھیے نعم مع حصول العلم بالواقع فعلاً، اگر فعلاً یہ فعلاً کی قید ضروری ہے کہ فعلاً حکم واقعی کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے،
تو لا یبقى موضع للرجوع الی الامارہ، تو پھر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو آگے یہ کہا جائے کہ آپ کیا کریں، امارہ کے اوپر رجوع کریں. بل لا معنی لحجیتها حینئذ، بلکہ اس وقت یعنی جب علم حاصل ہو گیا ہے فعلی طور پر، تو پھر آپ کے لیے کہا جائے کہ آپ کے اوپر ہمارا حجت ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا سیما مع مخالف، خاص طور سے اس وقت کہ جب علم یہ کہہ رہی ہے کہ جمعے کی ظہر کی نماز واجب ہے اور ہمارا یہ کہہ رہی ہے کہ جمعے کی نماز ہے. لا سیما مع مخالفتها، حاکم میں کہاں پلٹے گی؟ ہاں، مخالفت الامارۃ للعلم لان معنی ذلك انکشاف خطا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو حکم واقعی کا پتہ چل گیا ہے اور ہمارا ایک الگ سے حکم آپ کو بتا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر انکشاف ہو گیا ہے کہ ہمارا نے چکا ہے خطا کیا ہے، اور خطا کی صورت میں آپ ہمارا پہ عمل نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. اس یہ ایک صورت ہے جس کو مستثنا کیا، ورنہ انفتاح باب علم کی صورت میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہمارا بھی عمل کر سکتے ہیں. ہاں، اب یہ وہ سوال مخرج ومن ہونا، جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کی حجیت کیا ہے، مطلقاً ہے، تو یہاں ومن ہونا کا نہاز الامر موضع حیرت الاصولین و بحث. یہیں سے جب ہم نے یہ کہا کہ مطلقاً ہے تو یہاں پر اصولیوں میں کیا ہے، حیرت ہے. بہت سے اصولی جو کیا ہے اور اپنے بحث میں کیا وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. از للسائل کما سیاتی، یعنی یہ بحث آئے گی کہ سائل ہے سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ بھائی آپ کیا کہنا ہے، آپ انفتاح کی صورت میں بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حجت ہے تو وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیف جاز ان تفرضوا صحت الرجوع الى الامارات الظنیہ، کہ آپ کے لیے کیسے جائز ہے کہ آپ امارات ظنیہ کے اوپر، کیوں دیکھیے امارات کو ظنیہ سے وہ میں نے اس کی صفت لا دی، امارات الظنیہ. کیوں؟ اس لیے کہ امارہ سے جو حاصل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ظن ہی ہوتا ہے. اسی کو ہم نے کیا پڑھا اس سے پہلے، امارہ سبب ہے اور ظن جو ہے کیا ہے، مسبب ہے. ظن مطلب یہ کہہ رہے کہ کیسے آپ کے لیے صحیح ہے کہ آپ مکلف کو یہ حکم دے دے کہ آپ کیا کریں، مکلف کو حکم دے دے کہ آپ جو کیا کریں، رجوع کریں امارات ظنیہ کے اوپر مع انفتاح باب علم بالحکم، جبکہ انفتاح باب علم کی صورت ہے، وہ چاہے تو حکم واقعی کو اخذ کر سکتا ہے. از قد یوجب، ہاں دیکھیے جو اشکال ہے، جو مسئلہ پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کیا، از قد یوجب سلوکها تفویت الواقع عند خطا. اس لیے کہ اس میں ٹھیک ہے امارہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دلیل قطعی ہے امارے کے ساتھ، لیکن اس میں یہ تو احتمال ضرور پایا جاتا ہے کہ امارہ پر عمل کرنا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ موجب بنے سلوک الامارہ، ہمارا پہ عمل کرنا ہو سکتا ہے کہ موجب بنے کس کا، ان خطا ہے. کہ جب ہمارا کیا ہے، جب ہمارا جو خطا کا مرتکب، یعنی جب ہمارا سے کیا ہو حکم واقعی نہ پتہ چلے، ہمارا جب خطا کر جائے تو اس میں کیا ہے، انسان واقعی کی مخالفت کا مرتکب ہو سکتا ہے. تو جب 100% ایک راستہ ہے کہ جہاں پر چل کے وہ واقعی کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے قادر ہونے کے باوجود آپ کیوں ایسے راستے کو اس کو کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ جہاں پر خطا کا امکان ہے. ٹھیک ہے. ولا یحسن من الشارع، اور آپ کہیں گے کہ بھائی چونکہ ہمیں شارع نے ہمیں حکم دیا، یعنی اشکال مقدر، آپ کہیں گے پلٹ کر کہ ہم ہمارا کا حکم اس لیے دے رہے ہیں، ہمارے کا راستہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ چونکہ شارع نے کہا ہے، وہ مجہول من الشارع ہے، تو ہم اعتراض یہ کریں گے ولا یحسن من الشارع ان یاذن بتفویت الواقع من التمکن من تحصیله، اور کہتے ہیں یہ شارع کے لیے بھی یہ حسن نہیں ہے، شارع کے لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کیا کہ شارع ایک راستہ ہے کہ جہاں پر وہ ممکن ہے، اس کے لیے متمکن ہے وہ واقعے کا حاصل کرنے کا، اس کے باوجود کیا کرے وہ ایسے راستے کو جہاں پہ تفویت مسئلہ کا جو کیا شکار ہو جائے انسان. ولا یحسن من الشارع ان یاذن، شارع کے لیے صحیح حسن نہیں ہے کہ وہ ایسے راستے کی اجازت دے کہ بے تفویت الواقع من مع تمکن من تحصیلی، کہ تحصیلی حاصل کہاں پلٹے گی، واقعے کی طرف. یعنی شارع کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اجازت دے مکلف کو کہ وہ واقعے کی تفویض کرے جبکہ وہ واقعے کے حصول کے اوپر قادر ہے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ. بل ذالک قبیح یستحیل فی حق الشارع، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہم تو کہیں گے کہ یہ قبیح ہے، اور جو قبیح ہے وہ کیا ہے، وہ محال ہے خداوند عالم کے بعد. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم یہ تو وَلِأَجْلِ هَذَا، دیکھیں وَلِأَجْلِ هَذَا السُّؤَالِ الْمُحْرِجِ، یہ سوال مطلب آسان سوال نہیں ہے. سَلَكَ الْأُصُولِيُّونَ عِدَّةَ طُرُقٍ لِلْجَوَابِ عَنْهُ، یہ چونکہ یہ سوال بہت محرج ہے، اس وجہ سے اصولیوں نے
الگ الگ طریقہ اپنایا ہے اس سوال کے جواب کو دینے کے لیے. وہ تصحیح و جعل حجت الامارات، اور ہمارا کو حجت کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہمارا کو انفتاح باب علم کی صورت میں بھی ہم ہمارا کی حجت قائل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مختلف جوابات دیے گئے ہیں اصولیوں کی طرف سے. وسیاتی بیان طرق حاضر طرق والصحیح منہا فی البحث. ٹھیک ہے، اور کہہ رہی اس کی بحث انشاءاللہ جب ہم 12واں مقدمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آئے گی. فی الحال ہمارا جو مقصد ہے اس کے ذکر کرنے سے وہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. وغرضنا من ذکر هذا التنبیہ هو ان هذا التصحیح شاہد علی ما اردنا الاشارۃ الیہ هنا من ان موطن حجت الامارات وموردها ما هو اعم من فرض التمکن من تحصیل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه. کوئی بات ہے اس کو دہرایا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس مقدمے میں 8ویں مقدمے میں موطن حجت امارات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارا حجت ہے مطلقاً، چاہے انفتاح کی صورت ہو یا انسداد کی صورت ہو. ٹھیک ہے، اس کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، واضح بات ہے. ومن ہونا نعرف یا واضح یہ عبارت میرے خیال سے ہے نا. ہاں، ومن ہونا نعرف وجہ المناقشۃ. اب یہاں سے وہ صاحب معلم والی بات کہ ومن ہونا نعرف وجہ المناقشۃ فی استدلال بعضهم على حجت خبر الواحد بالخصوص بدلیل انسداد بابه. ہاں، یہیں سے ہم یہ بھی مطلب وہ ہو جائے کیا کہ اگر کوئی وہ وجہ مناقشہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، وجہ مناقشہ کا بھی ہمیں علم ہو جائے گا ان کے بارے میں کہ جو یہ کہتے ہیں کس کو، خبر واحد کی حجیت کے اوپر. ان سے پوچھا گیا کہ خبر واحد حجت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو صاحب عالم نے کیا کہا کہ خبر واحد کی حجت دلیل کیا دلیل ہے انسداد بابی. چونکہ راستہ بند ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ظلم کے اوپر عمل کر لیجیے. کما ثنا صاحب المعالم، صاحب نے ذکر کر دیا. فإنه، اب یہاں سے جواب مصنف دے رہے ہیں کہ کیوں ہم مناقشہ کر رہے ہیں ان کی اس قول سے، ہمیں نقاش کرنا ہے. فإنه لما كان المقصود اثبات حجیت خبر الواحد فی نفسه حتی مع فرض انفتاح باب. دیکھیے ہم نے کیا موطن حجیت الامارہ میں ہمارا مقصد کیا ہے، ابھی اس سے پہلے بتایا کیا غرضنا من هذا التنبیہ کیا ہے کہ دونوں صورتوں کو بتانا ہے کہ ہمارا حجت ہے دونوں صورتوں میں، انفتاح اور انسداد. تو اب اگر کوئی صرف انسداد سے اس بحث کو مختص کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ گویا کہ وہ اصل بحث سے خارج ہو رہا ہے. چنانچہ ہم صاحب معلم کی ذریعے کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ دیکھیے لما کان المقصود، ہمارا مقصد کیا تھا، اثبات حجت خبر واحد فی نفسہ، کہ یہ خبر واحد جو ہے وہ فی نفسہ یہ حجت ہے مع فرض انفتاح باب علم، اس صورت میں بھی کہ جب باب علم منفتح ہے. ٹھیک ہے، تو لا یبقى معنی للاستدلال علی حجیت خبر الواحد بدلیل انسداد. تو پھر اگر صاحب معلم یہ کر رہے ہیں کہ انسداد باب علم دلیل حجت خبر واحد کو ہوا کہ یہ دلیل آپ کا دینا کیا ہے، اخص من المدعا ہے. ہم کو حجت خبر واحد کو انفتاح کی صورت میں بھی ثابت کرنا ہے، اور اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، صرف انسداد کی صورت میں ثابت ہو رہا ہے. ایک اعتراض تھا صاحب علی کے اوپر. دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ الا ان، یہاں پہ آپ اوپر لکھ سکتے ہیں، یہ دوسرا اشکال مصنف کا مناقشہ، یہ وجہ مناقشہ کہ الا ان دلیل الانسداد انما یثبت فیہ حجیت مطلق الظن من حیث ہوا ظن من حیث ہوا ظن کما سیأتی. ہاں، دوسری بات ہے یہ بھی غالباً پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر آپ خبر واحد کی حجیت کے اوپر دلیل جو ہے وہ انسداد سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوگی، اس سے ظن مطلق کی حجیت جو ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں ظن مطلق ظن کی حجیت کو ثابت نہیں کرنا ہے، ظن مطلق کی حجیت کو ثابت نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے، ہمیں ظن معتبر ظن خاص کی حجیت کو ثابت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ خبریں آپ کس کی حجیت پہ دلیل دے رہے تھے؟ مصنف کہہ رہے ہیں صاحب معلم سے کہ آپ انسداد کے ذریعے سے کس کی حجیت کو ثابت کر رہے تھے. تو صاحب معلم کہیں کہ ہم خبر واحد کی حجیت ثابت کر رہے تھے. تو مصنف یہ پوچھیں گے کہ حضور یہ خبر واحد ظنون خاصہ میں سے یا ظنون مطلق ظنون میں سے؟ تو کہیں گے ظنون خاصہ میں سے. ٹھیک ہے، تو جب کوئی اعتراض آئے گا کہ بھائی جب یہ خبر واحد ظنون خاصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو انسداد کی ذریعے سے تو مطلق ظن کی حجیت ثابت ہوتی ہے. ان دلیل الانسداد انما يثبت فيه حجیت مطلق ظن من حيث هو ظن. ٹھیک ہے، کما سیأتی فلا يثبت به حجیت ظن خاص بما هو ظن خاص.
تو ظن مطلق کی حجت ثابت ہوگی انسداد کے ذریعے سے، ظن خاص کی حجت ثابت نہیں ہوگی. اب یہ ظن مطلق کیا ظن خاص کیا یہ بتا چکے ہیں، لیکن ابھی اگلے صفحے میں یہی بات آ رہی ہے، چنانچہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. نعم، ہاں اب یہاں کو انسداد صغیر. ایک اور دلیل، استدل بعضهم على حجیت خبر الواحد، بعض لوگوں نے خبر واحد کی حجیت کے اوپر استدلال کیا ہے، کس سے؟ بدلیل انسداد الصغیر، ہاں انسداد صغیر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور انسداد صغیر کیا ہے؟ واضح ہے. ولا یبعد صحت والی، اس نے کہتے کہ ہاں بعید نہیں ہے کہ ان کا یہ استدلال کرنا یہ صحیح بھی ہو. ہاں وَيُعَنْوَنُ بِهِ انسداد باب العلم فی خصوص الاخبار. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسداد صغیر ہے، مطلب کیا ہے؟ انسداد صرف کس صورت میں ہے؟ اخبار کے اعتبار سے انسداد ہے، ورنہ بقیہ تین راستے جو کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، اجماع، عقل اور ظواہر کتاب. ہاں وَيُعَنْوَنُ بِهِ باب العلم فی خصوص الاخبار التي بأيدينا التي نعلم على الاجمال بأن بعضها موجب الواقع ومحسن له، جبکہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو اخبار ہمارے اس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہمارے دسترس میں ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض اخبار، کل نہیں، بعض، کیونکہ اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، تو بعض روایتیں کیا ہیں؟ وہ موسع الواقع ہیں. ولا يتميز الموسع الواقع من غیرہ، ٹھیک ہے. اور ان میں کون سی خبر جو کیا ہے موصل الواقع ہے اور کون سی موصل الواقع نہیں ہے، اس میں تمیز نہیں ہے. ما انحصار سنت فی هذه الاخبار التي بین، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سنت جب کہتے ہیں نا قرآن سنت، تو یہ سنت کیا ہے؟ منحصر ہے انہی اخبار میں. حاضر انشاءاللہ. وحینئذ نلتجئ الی الاکتفاء بما یفید الظن والاطمئنان من هذه الاخبار وهذا ما نعنیہ بخبر الواحد. اب ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اتنی روایتیں ہیں اور ان روایتوں میں کون روایت صحیح ہے، کون موصل واقع ہے اور کون موصل واقع نہیں، یہ ہم پر واضح نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اخبار میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان اخبار میں جو ہم ان اخبار کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس باب سے نہیں کہ یہ موصل الواقع ہیں، بس اس باب سے کہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ ظن حاصل ہوتا ہے واقع کا. اور اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھ کر اخبار کے اوپر عمل کرنا کہ اس سے ظن ہوتا ہے واقع کا، اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے واقع تک پہنچنے کا، یہ کیا ہے؟ یہی جو ہے کیا خبر ہے واحد کے اوپر گویا کہ عمل کرنا ہوگا. والفرق، اب ان لوگوں نے جو کہا نا کہ انسداد صغیر، بھی انسداد صغیر کیا انسداد کبیر کیا، اس کو بتا رہے ہیں. والفرق بین دلیل الانسداد الکبیر والصغیر، ان دونوں دلیلوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی دیکھیے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب معالم نے، مطلب اس تعبیر نہیں پیش کی، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب معالم نے جو حجت خبر واحد کے اوپر دلیل دی ہے، وہ کس ذریعے سے دی ہے؟ انسداد کبیر کے ذریعے سے دی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بعد والے میں جو ہے وہاں انسداد صغیر سے دی ہے، ٹھیک ہے. اور دلیل کیا اس بات کے اوپر کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ چونکہ انہوں نے کہا دیکھیے والفرق بین دلیل انسداد الکبیر والصغیر، انسداد کبیر اور انسداد صغیر میں جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ ان الکبیر هو انسداد باب العلم فی جمیع الاحکام من جہت السنت وغیرہ. انسداد کبیر میں یہ ہوتا ہے کہ احکام واقعی کا حصول جو کیا ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تمام ذرائع سے، سنت اور غیر سنت، یعنی اجماع عقل جو بھی ہیں تمام ذرائع سے. جبکہ والصغیر هو انسداد باب العلم بالنسبت مع انفتاح باب العلم فی طرق الاخرى، ٹھیک ہے. جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسداد صغیر میں بقیہ راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن جو راستہ بند ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ سنت والا راستہ، ٹھیک ہے. والصغیر هو انسداد باب العلم بالنسبہ بالسنہ، ہاں وہی دیکھ رہا ہوں کہ ہاں باب العلم بالسنہ مع انفتاح باب العلم فی طرق الاخرى، سنت کے علاوہ جو اور طریقے ہیں اس میں کیا ہے راستہ وہ ہوتا ہے. والمفروض انه ليس لدينا الا هذه الاخبار التي لا يفيد اكثرها العلم. ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ ان میں ہمارے پاس جو اخبار ہیں ان میں اکثر جو کیا ہوتے ہیں وہ مفید علم نہیں ہے، یعنی آپ سے قطع حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہاں ظن حاصل ہوتا ہے. وبعض حجت ختم موسى الواقع، ہاں ہم یہ بھی انکار نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جو اخبار ہے ان میں سے کسی سے جو کیا ہوتا ہے وہ قطع حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا. نہیں، ہم نے کیا کہا؟ بعض موصل الواقع ہے اور بعض موصل الواقع. چھوٹی سی بات ہے اور آسان سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. الظن الخاص ہے والظن المطلق، ٹھیک ہے. کسے کہتے ہیں؟
بہت آسان سی بات ہے، اس کو ترجمے میں حل کر لیتے ہیں. تکرر من تعبیر بظن الخاص و ظن مطلق، چونکہ اس کی تشریح سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اس لیے نہیں دہرائیں گے. کہا کہ اور خود مصنف اس بات کے قائل ہیں، کہہ رہے کہ یہ تعبیر جو ہے وہ بہت بار ہم گزر چکی ہے، ظن خاص اور ظن مطلق کی. ٹھیک ہے، وہ ہوا اصطلاح للاصولین المتاخرین، اور کہہ رہے کہ یہ جو اصطلاح ہے ظن خاص ظن مطلق کی، یہ قدیم اصولیوں کی نہیں بلکہ متاخرین کی. فینبغی بیان ما یعنون بہما فنقول، اس سے مراد کیا ہے سنیے. کہہ رہے یراد من الظن الخاص، جب کہتے ہیں ظن خاص، ظن خاص سے کیا مراد ہے؟ یہ ہو سکتا ہے یہ سوال اس میں آ جائے جب کہتے ہیں نا عرف ما یلی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں سے یہ دے دیں کہ ظن خاص اور ظن مطلق لکھ دیں، آپ اس کو مطلب اس کی تعریف کرنا ہے. تو کیا مراد ہے ظن خاص سے؟ کہہ رہے کل ظن قام دلیل قطعی علی حجیتہ، ہر وہ ظن کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل قطعی کیا ہو، دلالت کرے، قائم ہو جائے. وہ اعتبار ظن بخصوص ہی غیر دلیل سائد قبیل. ہاں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظن خاص اس ظن کو کہتے ہیں کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل قطعی، جس کی حجیت، جس کے اعتبار کے اوپر کیا ہو، دلیل قطعی دلالت کرے خاص طور سے. ہاں غیر دلیل انسداد کبیر، ٹھیک ہے، انسداد کبیر والی کی دلیل جو ہے کیا ہے وہ نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ سے اگر پوچھا جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی خبر واحد کو آپ حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ خبر واحد حجت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ جواب میں یہ نہ کہیں کہ چونکہ انسداد باب علم ہے چنانچہ خبر واحد حجت، جیسا صاحب عالم نے کہا. نہیں کہا کہ یہ نہیں دلیل ہوتی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر فلاں معصوم نے کہا ہے کہ زرارہ جو کیا ہے ان سے ہمارے دین کی حفاظت ہوئی ہے، ہماری سنت جو باقی ہے، تم چاہو تو اس سے سوال کر سکتے ہو مثلا. ٹھیک ہے، تو اگر دلیل قطعی سے حجت جس سے ثابت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کیا کہا، یہ ظن خاص کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بے خصوص ہی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ظن خاص، یعنی وہ ظن کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل خاص موجود ہو. ٹھیک ہے، وہ علیہ فیکون المراد منہ آگے سے پلٹے گی ظن خاص کی طرف. ہاں اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظن خاص سے مراد کیا ہے؟ الامارۃ التی ہی حجت مطلقاً، وہ امارہ کہ جو مطلقاً حجت ہے. یعنی کیا مطلب؟ خود تشریح کر رہے ہیں، حتی ما انفتاح باب العلم، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ انفتاح باب علم کی بھی صورت کیوں نہ ہو. وَيُسَمَّى أَيْضًا الطریق العلمی، ہم اس کو ظن خاص کو طریق علمی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جب کہا جائے عرف ما یلی تو یہی کہے کہ ظن خاص کی تعبیر کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ طریق علمی کسے کہتے ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں بھی آپ یہی لکھیں گے. بات واضح ہے؟ ہاں ظن خاص کو لکھیں گے کیونکہ اسی کا ایک دوسرا نام کہتے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یسمى ایضا الطریق العلمی. اس سے پہلے یہی ہوا تھا، مفہوم الموافقہ کو، مفہوم موافقہ اور مخالفہ کی تعریف تھی جنہوں نے دیا وہ، اور اس میں کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ مفہوم موافقہ کسے کہتے ہیں. ہم جب پڑھا رہے تھے تو ہم نے متوجہ کیا تھا، اس پہ بھی لوگوں نے غلطی کی تھی کہ اس میں کیا کہتا، یہ نہیں کہا مفہوم موافقہ کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا فحوى الخطاب کسے کہتے ہیں، جبکہ مفہوم موافقہ کا ہی دوسرا نام فحوى الخطاب ہے. تو یہاں پر بھی آپ اس میں مسٹیک نہ کیجیے گا کہ ظن خاص کو ہی طریقے علمی کہتے ہیں. نسب، ہاں اس کو طریقہ علمی کیوں کہتے ہیں؟ نسب دیکھیے علمی، اب ہم کہتے ہیں نا ہندی، تو یہ یا نسبتی ہے نا، ہند کے رہنا، تو یعنی نسبت الی العلم، کیا مطلب؟ اس طریق کو کی نسبت دی گئی کس کی طرف؟ علم کی طرف. ظن کی نسبت دی گئی علم کی طرف بے اعتبار قیام العلم علی حجیت. اچھا کیوں ہم اس کو علم کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ کہ چونکہ علم جو ہے وہ اس کی حجیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی کیا؟ دلیل علمی، دلیل قطعی اس کی حجیت پر دلالت کرتی ہے، چنانچہ ہم اسے طریق علمی بھی کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اب آئیے دوسری بات، ظن مطلق اسے کہتے ہیں. کہتے ہیں کل ظن قام دلیل الانسداد الکبیر علی حجیتہ و اعتبارہ، ہر وہ ظن کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل انسداد کبیر جو کیا ہو، انسداد کبیر کی جو دلیل ہے وہ دلالت کرے. آپ سے پوچھا جائے کہ مثال کے طور پر قیاس کیوں حجت ہے یا استحسان کیوں حجت ہے مثلا، تو آپ جواب میں کیا کہیں کہ چونکہ انسداد باب علم.
ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم کہتے ہیں ظن مطلق کہتے ہیں. فیکون المراد منہ من الظن المطلق الامارۃ التي هي حجۃ فی خصوص حالت انسداد باب العلم والعلم. تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، یعنی وہ کیا ہے کہ ظن مطلق یعنی وہ امارہ کہ جو حجت ہے صرف اس صورت میں کہ کب باب علم یا باب علمی کیا ہو، وہ منسد ہو. ٹھیک ہے، باب علم یا باب علمی کے منسد ہونے کی صورت میں جو چیز حجت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ظن مطلق کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اچھا دیکھیے ایک اور بات، آپ اسی بات کو دوسرے طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں. ہاں اسی بات کو یعنی کیا مطلب، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظن مطلق وہ ہے کہ وہ اس وقت حجت ہوتا ہے کہ جب باب علم یا باب علمی منسد ہو. مطلب کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک دیکھیے جب تک باب علم یا باب علمی پر آپ قادر ہیں ظن مطلق پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا باب علم مطلب کیا ہے، یعنی قطع اور یقین کا راستہ جب تک کھلا ہوگا. باب علمی کا مطلب کیا نہیں، آپ کو ظنون خاصہ، یعنی دیکھیے یعنی یہاں پہ تین وہ ہو گئے مرتبے، ایک مرتبہ باب علم کا ہے، دوسرا مرتبہ ظنون خاصہ کا ہے، تیسرا ظن مطلق کا ہے. تو ظن مطلق پر آپ کب عمل کر سکتے ہیں، جب یہ دونوں راستے بند ہوں. ٹھیک ہے. ہاں پہلے والے میں کہا کہ یعنی اچھا ایک اور سوال کہا کہ ایک ہے یعنی باب علم اور ایک ہے باب علمی. تو کیا باب علم کے ہوتے باب علمی پر عمل کر سکتے نہیں کر سکتے؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا سوال. یہی بحث ہے اس کا اگر سمجھے تو آپ. سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ظن مطلق وہ ہے کہ جب تک آپ باب علم اور باب علمی پر قادر ہیں آپ ظن مطلق کو عمل نہیں کر سکتے. تو ظن مطلق کو عمل کرنے کے لیے کیا ہے کہ دونوں راستے بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم دوسرے باب اس میں سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باب علم باب علمی ظن مطلق. ہم نے کہا کہ باب علمی کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں باب علم کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے. تو یہی تو ہمارا اصل تو موطن حجت ہمارا تو یہی ہے. یہی تو مصنف تو یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں. باب علمی ہی تو ظنون خاصہ کو کہتے ہیں. باب علمی یا طریق علمی یہ ظنون خاصہ کا نام ہے. تو مطلب آپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ سب صاحب معالم کی تائید کر رہے ہیں. نہیں مصنف تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ انفتاح باب علم کی صورت میں بھی ٹھیک ہے آپ طریق علمی پر عمل کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو باب علم کی صورت میں بھی آپ بچائیں تو باب علمی پر عمل کر سکتے ہیں. ہاں ابھی اس پر کیسے کر سکتے ہیں ابھی اس کو مصنف نے ثابت نہیں کیا ہے. مقدمہ ہے جب 12واں مقدمہ پڑھیں گے تو اس میں وہ ثابت کریں گے. آئیے فیکون المراد منہ من ظن المطلق الامارۃ التي هي حجۃ فی خصوص حالت انسداد باب العلم والعلم. ٹھیک ہے. وہ امارہ کہ جو حالت انسداد باب علم اور علمی کے میں کیا ہو حجت ہو اسے ہم کہتے ہیں ظن مطلق. ٹھیک ہے. اے انسداد باب نفس العلم بالاحکام و باب الطرق العلمیہ المعدۃ الیہا. ٹھیک ہے. یعنی کب، یعنی جب خود باب علم منسد ہو یا پھر وہ طریقے بھی منسد ہو، یعنی وہ طریقہ بھی آپ کو نہ معلوم ہو. وہی یعنی یہ ظن خاص کہ جو اس علم تک پہنچانے والے ہو. جب دونوں پر اب قادر نہ ہو تب جا کر آپ پر تیسرا مرحلہ آتا ہے کس کا، ظن مطلق پر عمل کرنے کا. واضح انشاءاللہ. اب اس میں کچھ نہیں ہے کہ وَنَحْنُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ لَا نَبْحَثُ إِلَّا عَنْ ظُنُونِ الْخَاصَّةِ. بات کریں کہ ہم اس مختصر سی کتاب میں ہم کیا کریں گے، ہم فقط ظنون خاصہ کے اوپر سلسلے سے بحث کریں گے، ظنون مطلق کے اوپر بحث نہیں کریں گے. اما ظنون مطلقہ فلا نتعرض لها، ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. کیوں؟ لثبوت حجت جمع امارات مغنیہ عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلم. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے بعض لثبوت حجت جمع امارات، بعض امارہ ایسے ہیں کہ جن کی حجت جو کیا ہے ثابت ہے، اور اس طریقے سے ثابت ہے دلیل قطعی کے ذریعے سے کہ جو ہم کو مستغنی کر دے رہی ہے. ہاں کہ ہم کیا کریں، ہم یہاں پر کیا کریں، انسداد باب علم اور علمی کے اوپر دلیل دیں. ٹھیک ہے. ہم ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل قطعی کیا ان کی حجت کے اوپر دلالت کر رہی ہے. فلا تصل النوبۃ. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں، ہم نے کیا کہا، دیکھیے یہ جو اس سے پہلے جو بات کی اس سے اس عبارت کا ٹچ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں، مصنف نے کہا کہ ہم بحث کس سے کریں گے، ظن خاص یا ظن مطلق. کہہ رہے کہ ہم اپنی اس کتاب میں صرف ظن خاص کو ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. ظن مطلق کو ذکر نہیں کریں گے. کیوں نہیں ذکر کریں گے؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دلیل قطعی سے ظن خاص ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کیوں نہیں ذکر کریں کہ جب دلیل خاص سے
ظن خاص ثابت ہے، اس کی حجت ثابت ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ ظنون خاصہ کے ہوتے ہوئے نوبت ظنون مطلقہ تک نہیں پہنچتی ہے، تو بس جس کی حجت ثابت ہے اسی کے بارے میں بحث کریں گے ظن مطلق کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پر امارہ کا راستہ کھلا ہوا ہے تو پھر کیوں آپ ظن مطلق کو عمل کریں گے؟ بات واضح ہے. یہ کہنا دیکھیے لثبوت حجیت جملۃ من الامارات، کیوں؟ اس لیے کہ جملۃ من کیا نہیں، بعض امارات کی حجت جو کیا ہے ثابت، جیسے خبر واحد اس کی حجت ثابت ہے، اور اس طریقے سے ثابت نہیں، کس سے ثابت ہے؟ دلیل قطعی اس طریقے سے کہ المغنیۃ عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمی، ٹھیک ہے، کہ جو ہم کو کیا کر رہی ہے، مستغنی کر رہی ہے اس بات سے کہ ہم کیا کریں، انسداد باب العلم اور علمی کو کیا کریں، ہم اس کو ذکر کریں، اس کو فرض کریں. جب یہ بات ہے تو کہ فلا تصل النوبہ الی ھذا الفرض. اچھا، اور اس فرض پر، یہ فرض سے مراد کیا ہے؟ یعنی ظن مطلق. ظن مطلق پر نوبت کب پہنچے گی؟ جب ہم فرض کریں انسداد باب علم اور علمی، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، باب علمی منسد نہیں ہے، باب علمی کھلا ہوا ہے. تو جب باب علمی کھلا ہے، امارات کی حجت ثابت ہے، تو پھر ہم کیوں ظن مطلق کا بحث کریں گے؟ فلا تصل النوبہ الی ھذا الفرض، ہے ظن مطلق، حتی نبحث عن دلیل الانسداد لاثبات حجت مطلق. یہاں تاکہ ہم کیا کریں، مطلق ظن کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کریں، دلیل انسداد کے بارے میں بحث کریں. مصنف کہا کہ ہم اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس ہمارا کا راستہ کھلا ہوگا. ولكن بعد انتهينا الى هنا ينبغي الا يخلو عن هذا المختصر من الاشاره الى مقدمات الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن التاليف نقول. ہاں لیکن مصنف کہہ رہے کہ چونکہ ہماری بحث یہاں پر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ چونکہ ہم نے یہ کتاب لکھی ہے ابتدائی طالب علم کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ انسداد باب علم کے حوالے سے ایک دم سے مطلب جہل مطلق کے شکار ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ دلیل انسداد کیا ہے. ٹھیک ہے، بس اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ہم مختصر طور پر جو کیا ہے دلیل انسداد کو ذکر کریں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بحث نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا تنویرا لذہن الطالب، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، مقدمات دلیل انسداد، یعنی جو لوگ دلیل انسداد کے قائل ہیں، ظن مطلق کو حجت مانتے ہیں، وہ کیوں مانتے ہیں، اس کو ہلکا تھوڑی سی بحث اس سے ذکر کریں گے 10ویں مقدمے میں، جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.